حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم شفیع معظم جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری رات ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک ایسا برکتوں والا مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں کسی کا روزہ افطار کروانے پر جنت کا اعلان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس کسی کا روزہ افطار کروانے کی حیثیت نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو پھر کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اگر کسی کا روزہ ایک گھونٹ پانی کے ساتھ، ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ یا ایک کھجور کے ساتھ بھی افطار کروائے گا تو اسے بھی اجر عظیم ملے گا۔ اور ایک اور مقام پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتا ہے جتنی 70 سال کی مسافت ہوا کرتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، فرمایا کہ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے اور جو رمضان ہے یہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت خود اس کی جزا عطا فرماتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ اور وانا اجزا بہ کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں، اور قیامت والے دن جب جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو روزہ دار کو باب الریان کے ذریعے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور ایک خاص آواز آئے گی کہ اے روزے دارو، اے وہ لوگوں جنہوں نے میری رضا کی خاطر روزے رکھے، آؤ میں تمہیں اپنے دیدار کا جام پلاتا ہوں۔ یہ وہ ندا ہوگی جو اللہ رب العزت اپنے روزہ دار بندے کو سنائے گا۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے آنے والی زندگی کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے، اور فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کا جو رزق ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق اسے وہاں سے ملنا نصیب ہو جاتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ ساری روزے کی برکتیں ہیں، یہ ساری ماہ سیام کی برکتیں ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی کا جو ثواب ہے وہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور محدثین کرام نے رمضان کے مہینے کی بڑی خوبصورت تطبیق کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے اندر 5 الفاظ ہیں، را، میم، ضاد، الف اور نون۔ اس کی تطبیق میں فرماتے ہیں کہ را سے مطلب ہے کہ رحمت والا مہینہ ہے، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا میم ہے، میم سے مراد یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت اس کے اندر بندہ مومن کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ضاد یہ ضمانت کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت جنت کی ضمانت عطا فرما دیتا ہے اور جہنم سے آزادی کی ضمانت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا الف، اس کے اندر الف بھی ہے، الف سے مراد اللہ اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ برادران اسلام، جس کو اللہ اپنا قرب عطا فرما دے، جس کو اللہ اپنی ذات عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ اپنے فرمان کے مطابق الصوم لی وانا اجزی بہ کے الفاظ سے اس کا صلہ عطا فرما دیتا ہے، تو جس کو اللہ خود اپنی ذات عطا فرما رہا ہے اس کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ نون یہ نظر رحمت کا مہینہ ہے، یعنی اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے میں جو بندہ ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اللہ کی رضا کی خاطر روزے رکھتا ہے تو اللہ اپنی نظر رحمت اس کے اوپر جمائے رکھتا ہے۔ اور ایک مقام پہ حضور نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لے آتا ہے اور بندہ مومن کی طرف مخاطب ہو کے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، آج تم جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، اس مہینے میں جو تم طلب کرو گے تمہیں طلب کے مطابق عطا کیا جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنی نظر رحمت تقسیم فرما دیتا ہے، اور جس کے اوپر اللہ کی نظر رحمت پڑ گئی اللہ اس کو نجات عطا فرما دے گا۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک خوشی دنیا میں اور دوسری خوشی اسے آخرت میں ملے گی۔ وہ کیا ہے
کہ دنیا والی جو خوشی ہے وہ اس کو روزہ افطاری کے وقت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ دن بھر بھوکا رہنے کے بعد، پیاسا رہنے کے بعد جب اس کو کھانے کا موقع میسر آتا ہے تو اس کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری فرمایا کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اپنے رب کے دیدار کا جام بھرے گا بروز محشر، وہ خوشی بھی اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے گا۔ اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے دو خاص قسم کے جو انعامات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ایک بندے کو سحری کی برکات نصیب ہوتی ہیں، دوسری افطاری کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ سحری کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ وہ جتنا بھی کھاتا ہے اللہ رب العزت اس کے رزق کا حساب نہیں لے گا۔ سحری کے اندر وہ جتنا رزق کھا لیتا ہے، کھا سکتا ہے، کھاتا ہے، ایک تو اس کا حساب نہیں ہوگا، کیونکہ عام روٹین میں ہم جو بھی کھاتے ہیں، اللہ کی جس نعمت سے بھی لطف اٹھاتے ہیں، اللہ بروز محشر اس کا حساب لے گا۔ لیکن یہ جو سحری ہے اس کی اتنی برکت ہے کہ اس کے اندر ہم جو بھی کھا لیتے ہیں کل بروز محشر اللہ ہم سے حساب نہیں لے گا۔ اور دوسری جو اس کی برکت ہے، دوسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے سحری جتنی بھی بندہ کھا لے وہ بیمار نہیں ہوگا، کیونکہ عام روٹین میں ہم اگر کھانا حد سے تجاوز کر جاتا ہے، ہم اگر کھانا روٹین سے زیادہ کھا لیتے ہیں تو وہ ہاضمے کی صورت میں، وہ معدے کی خرابی کی صورت میں ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے۔ لیکن سحری کی یہ برکت ہے کہ انسان جتنا سحری کے وقت کھانا کھا سکتا ہے کھا لیتا ہے، لیکن اس کو بیماری نہیں ملتی۔ اور برادران اسلام، آخری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندہ مومن پر بہت زیادہ انعامات فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک دو کا تذکرہ کیے دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے لیے دعائے مغفرت کرو، اور فرشتے صبح سے لے کے شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ پھر دوسرا انعام اللہ رب العزت جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے لیے خود کو سجا لے، میرے بندے کے لیے خود کو سنوار لے، میرے بندے کے لیے خود کو خوبصورت بنا لے، کیونکہ تیرے اندر میرا وہ بندہ آنے والا ہے جس نے میری رضا کی خاطر روزہ رکھا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت ایک اور یہ کرم فرماتا ہے کہ شیطان کو جکڑ دیتا ہے۔ شیاطین جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ بندہ مومن کے عبادات کے معاملات میں خلل نہ ڈالیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو بندہ یکسوئی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، گناہوں سے پاک ہو کر میرا روزہ رکھتا ہے، میری رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے، میں اس کا صلہ اسے یہ عطا فرماتا ہوں کہ اس کو قیامت والے دن اپنے دیدار کا بھی جام عطا کروں گا، اور اس کو بیش بہا نعمتوں سے بھی جو ہے وہ مالا مال فرماؤں گا۔ برادران اسلام، اس کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اور روزہ اس طرح کی ڈھال ہے کہ جو بندہ کبیرہ گناہ نہیں کرتا یا گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی چیز اس بندہ مومن کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ روزہ تقوی حاصل کرنے کا نام ہے، روزہ جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے، روزہ جو ہے وہ شہوانی خواہشات سے بچنے کا نام ہے، روزہ جو ہے وہ جھوٹ سے، غیبت سے بچنے کا نام ہے۔ برادران اسلام، ایک آخری بات یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم رمضان میں روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن غیبت بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، چغل خوری بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور کانوں میں سرگوشیاں بھی کرتے ہیں۔ برادران اسلام، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھ کے اس کے لوازمات پورے نہیں کرتا، اس کے آداب کو نہیں بجا لاتا، وہ جب روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ نہیں ہوتا بلکہ وہ سارا دن ویسے ہی بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھنے کی نیت سے روزہ تو رکھ لیتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، جو ہے وہ اس کے آداب کو بجا نہیں لاتا، تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں روزے کا احترام کر کے اور اللہ رب العزت کی حقیقی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہماری زندگی میں رمضان جیسی بارونق جو نعمت ہے وہ اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔